بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھا کرو۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ جو خواتین ہمیشہ جوان اور تندرست رہنا چاہتی ہیں وہ جو اور میتھی دانہ کا روزانہ استعمال شروع کر دیں۔ اس سے وہ دیر تک جوان رہتی ہیں اور ان کے چہرے کی جلد کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اگر ہچکی لگ جائے اور ہچکی صحیح نہ ہو رہی ہو تو نیم کے مسواک لے کر اس کو اچھے سے چبا کر کچھ دیر کے لیے منہ میں پھراتے رہیں۔ اس سے ہچکی جیسی بھی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جو خواتین لیکوریا کے مرض میں مبتلا ہیں وہ 12 دن تک لگاتار انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینا شروع کر دیں۔ اس سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہر وقت جسم میں کمزوری رہتی ہے یا ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو 4 چیزوں کے استعمال سے بالکل گریز کریں، جیسے کہ کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی۔ ناظرین، سبز چائے کا 1 کپ روزانہ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی اور اس سے وزن بھی کبھی نہیں بڑھے گا۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لیا کرو، اس سے معدے کو راحت ملتی ہے اور معدے کی تکالیف سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، کیونکہ زیرہ کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ناظرین، وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت اگر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہے۔ اسی بنا پر انسان کو چاہیے کہ روزہ کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت بھی نہ تو غرارہ کرے اور نہ بہت زیادہ ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بارش کے پانی کا قطرہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ فعل جان بوجھ کر کیا تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے، اور اگر غلطی سے ایسا ہوا تو صرف قضا ہوگی۔ اگر کسی نے زبردستی کچھ کھلا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، البتہ کھلانے والا گناہ گار ہوگا۔ دانتوں یا مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ روزہ کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔ ناظرین، اگر کسی مرد نے ہاتھوں سے انزال کر لیا تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ بعض کے نزدیک چونکہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے اس لیے کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اگر کسی نے قصداً منہ بھر کے قے الٹ کر دی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر خود بخود قے آئی پھر بھی اس نے جان بوجھ کر اندر نگل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص سحری کے وقت پان یا چھالیا منہ میں ڈال کر سو گیا اور سحری کا وقت ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ہوگا، اس پر قضا لازم ہے۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی اور خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون حلق میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں سانس کی بیماری کی وجہ سے انہیلر استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوگی۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو فوراً کھانا پینا چھوڑ دے اور اگر چیز منہ میں ہو تو اسے بھی تھوک دے۔ اگر کسی نے روزے کے دوران کوئی چیز چکھ کر تھوک دی اور اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ بلا ناغہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے بہت ناز اٹھائے گا۔ دہی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں، کچھ دیر بعد دھو لیں، آپ کے ہاتھ نرم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ نماز فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، سورہ ملک قبر میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کرو اور روٹیاں بناؤ، انشاءاللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مولی کے رس میں نمک شامل کر کے 2 چھٹانک مقدار کے اندر مریض کو پلا دو، بڑھی ہوئی تیلی میں واضح فرق ہوگا۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ ناظرین، میتھی دانے کا استعمال جوڑوں کے درد میں بے حد مفید سمجھا جاتا ہے۔ پانی میں بیسن گھول کر چہرے پر لگائیں
جب یہ خشک ہو جائے تو ہاتھوں سے کھرچ کر نکال لیں، غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ سر پر کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ دن میں 7 گلاس پانی پینے سے دماغ 15% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا رکھ کر سو جاؤ، صبح کو چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر کھا جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ خراٹے آتے ہوں تو سوتے وقت ناف میں 3 قطرے سرسوں کے آئل کے ڈال دیں، خراٹے نہیں آئیں گے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ اپنے بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ چاولوں کے بعد دودھ مت پئیں، بچوں کو ہرگز چائے مت دیں۔ ہیٹر کے سامنے مت بیٹھے رہیں، ہیٹر سے باہر آنے والی ہوا جلد کو خشک کر دیتی ہے۔ ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہ آنا، سر درد جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھا لی جائے گی؟ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ روکھے بالوں کے لیے ٹیشو پیپر پر بیبی آئل لگا کر پھیریں، پھر بال بنائیں۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، بالوں میں دودھ مسل دینے سے بالوں کی جڑوں اور جلد کو غذائی قوت ملتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا لینا بہت مفید رہتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ادرک کے زیادہ استعمال سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ کدو کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر لیموں اور کھیرے کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ ناظرین، بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں میں ایلو ویرا کا رس لگایا کریں۔ رات کو کھجوریں کھایا کرو، اس سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ جو کی روٹی شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور استعمال کرنی چاہیے۔ اگر نیند نہ آنے کی پرابلم ہو تو روزانہ 1 لہسن کا جوا کھایا کریں۔ ناظرین، نہار منہ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لو، چھائیاں غائب ہو جائیں گی، رنگت بھی نکھر جائے گی۔ دیسی انڈے دل اور دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتے ہیں۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں، اس سے سوجن نہیں ہوگی۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو، ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کے مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ ناظرین، دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ ناظرین، اس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ عورت نیک ہوتی ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہیں پینا چاہیے۔ رات کو 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جو کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہوتا ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ کھیرا کھانے سے عورت کو بے حد فائدہ ہوگا۔ لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا، پانی کی کمی پوری ہوگی۔ ناظرین، رنگ گورا ہوگا۔ دہی میں شہد ملا کر چہرے پر اس کا ماسک لگانے سے چہرے کی جھریوں میں کمی آتی ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھایا کریں، اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ دہی اور شہد ملا کر
اس کا ماسک چہرے پر لگائیں، جھریوں میں کمی آئے گی اور رنگ بھی صاف ہوگا۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جو کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھائیں، اس سے بوڑھا انسان بھی جوان ہو جائے گا۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جائے گی۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہوں گے۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پینے سے پورا جسم گورا ہو جاتا ہے۔ جو عورت حاملہ ہے وہ ناریل کا پانی پیا کرے، اس سے بچہ خوبصورت اور گورا پیدا ہوگا۔ ناظرین، جلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو ناریل کا پانی کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر کا استعمال بالکل نہ کریں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کا جسم بھی زیادہ پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھایا کرو، آرام آ جائے گا۔ شام کے وقت پیاز کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا جائے، اس سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ ناظرین، دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر کی ہڈی نہیں بڑھتی۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ کیا جائے، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے بحث میں کیے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ حیض کا درد ہو تو اناردانہ کھایا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانگی بہتر ہوتی ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں بہت سی جوئیں ہیں تو اپنے بالوں کو نمکین پانی سے دھویا کریں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بدبو آنے لگے تو اس ٹائم آپ پانی کثرت سے پیا کریں۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آتا۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے بہترین پھل اسٹرابیری ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں کی پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو، اس سے آپ کا معدہ مضبوط رہے گا۔ اگر مسوڑھوں کا درد ہو یا پھر مسوڑھوں سے خون آتا ہو تو لونگ کھایا کرو، اس سے افاقہ ہوگا۔ گلے میں خراش کو دور کرنا ہے تو چاکلیٹ کھائیں۔ ہفتے میں ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھایا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ اگر ہاتھوں اور پیروں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل دو، لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ ڈپریشن دور ہوگا۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی کمزوری، جگر کی خرابی اور گردوں کی بیماری کا باعث بنتی ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر مسلنے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ ناظرین، خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے، نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر زبان پر چھالے نکل آئیں تو خوبانی کا چھلکا زبان پر مسل دو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے، نظر کی کمزوری دور کرتی ہے۔ ناظرین، اگر زہریلا کیڑا کاٹ جائے
تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگا دو۔ انار کے پھولوں کو ہاتھوں پر مسل دیا جائے تو جلد کبھی بوڑھی نہیں ہوتی اور جھریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو چائے نہ دیں ورنہ چھوٹی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے چہرے کی جلد ہمیشہ ٹائٹ رہے اور وہ ہمیشہ جوان نظر آئیں تو وہ اپنے کھانوں میں گوبھی کا زیادہ استعمال شروع کر دیں۔ جو عورتیں موٹی ہیں اور وہ اپنا وزن بہت جلد کم کرنا چاہتی ہیں تو وہ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں ادرک کا رس اور 1 چمچ شہد ملا کر روزانہ استعمال کیا کرے۔ چند ہفتوں کے استعمال سے ہی ان کا وزن کم ہو جائے گا اور وہ دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ ناظرین، عورت کی زبان ہمیشہ اس کے اخلاق اور اچھے اور برے ہونے کا پتہ بتاتی ہے۔ جو عورت بہت آہستہ بولتی ہے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔